السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں امید خوش ہے کہ آپ آمدید سب کہتے ہیں۔ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ناولس کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ناول دیدار یار کی خاطر، 8واں حصہ۔ سنو، نکاح کی ڈیٹ فکس کروانے میں جلدی کرنا۔ میں نے تمہارے نام کا پینڈنٹ بہت دیر کا بنا کے رکھا ہے، اب پہننے کو دل کرتا ہے۔ مام کی آواز پہ ایان نے جس طرح سر اٹھایا تھا، مام کھلکھلا کے مسکرا اٹھی تھی۔ شکریہ اس اعزاز کے لیے، اب انتظار مختصر ہوگا، ایان نے خوش دلی سے کہا، اور آنکھوں میں پیار اور محبت کا جہاں آباد تھا۔ دیکھتے ہیں اب انتظار مختصر ہوگا یا طویل۔ وقت اب تمہارے کیے کی سزا کسی اور کو ملے گی۔ جو فون پر موجود تھی کیونکہ اجلت میں ایان کال نہیں بند کر پایا تھا، وہ اپنی خوشی میں مگن تھا۔ شب و روز خوشگوار گزر رہے تھے۔ روحین نے ہمیشہ ایک پرسکون زندگی کا خواب دیکھا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اپنے گھر کی چھت نصیب ہو جہاں وہ اپنے بھائی کے ساتھ سکون کی زندگی گزار سکے۔ ماں باپ کا ساتھ تو اب میسر نہیں ہو سکتا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اس احساس کو سرے سے اگنور کر دیتی تھی۔ اس گھر میں آئے اس کو 3 سے 4 دن ہو گئے تھے۔ ولید نے بک کے کسی جاننے والے کے ریفرنس سے ایک شریف و بے ضرر سے خاندان کی بیوہ عورت اور اس کی بیٹی کو گھر کام پر رکھ لیا تھا۔ یوں ہی روحین کا دل بھی لگ گیا تھا۔ حلیمہ ایک بیوہ عورت تھی، اس کی 15 سالہ بیٹی خدیجہ بہت بتونی تھی۔ روحین تو تھی ہی نرم دل، ہر ایک سے اچھے سے رہتی تھی۔ جب کام کرتی تو حلیمہ اس کو ٹوکتی رہتی کہ بی بی وہ رہنے دو کام کے لیے، وہ خود ہے نا۔ مگر روحین کو حلیمہ کا نہ اس کو بی بی کہنا پسند تھا، اس لیے حلیمہ اس کو روحین ہی کہتی تھی، جبکہ وہ روحین کی آپا حلیمہ اور خدیجہ کی آپا روحین بن گئی تھی۔ آپا حلیمہ، آپ کسی رشتے والے کو جانتی ہیں؟ ناشتہ کرتے روحین نے حلیمہ سے پوچھا تھا۔ جانتی ہوں میں 1-2 کو، کیونکہ آپ کو کیا کام پڑ گیا ہے اس سے؟ ہائے روحین آپا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، اپنے رشتے کی باتیں اپنے منہ سے نہیں کرتے۔ ارے میں سچ کہہ رہی ہوں، ایک بار ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا اپنے رشتے کے بارے میں، مجھے اماں نے اتنی بری طرح ڈانٹا تھا، خدیجہ نے بڑوں والے انداز میں کہا تھا۔ تمہاری روحین آپا کا جہاں رشتہ ہونا تھا ہو چکا ہے، اب ان کو دماغ کے علاج کی ضرورت ہے، جو ایسی بیکار باتیں کر رہی ہیں۔ بک کی سرد آواز پہ روحین نے سر اٹھا کے دیکھا تھا، جو شعلہ بار نگاہوں سے اس کو ہی کھڑا گھور رہا تھا۔ آپ یہاں؟ روحین نے اس کو دیکھ کے حیرانگی سے کہا تھا۔ آج وہ پہلی بار ان کے گھر آیا تھا۔ کیوں، میرے ادھر آنے پر ٹیکس لگا ہے کیا؟ میں یہاں پہلی بار نہیں آیا، پہلے بھی آ چکا ہوں۔ حلیمہ آپا، ولید چلا گیا یا ادھر ہی ہے؟ نہیں بیٹا، وہ تو تھوڑی دیر پہلے چلے گئے، آپ بیٹھے، میں چائے بناتی ہوں۔ نہیں، دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی صحیح۔ روحین پر ایک نظر ڈالتا وہ باہر نکل گیا۔ جاؤ بیٹا، باہر تک چھوڑ کے آؤ، کچھ رشتوں کی خوبصورتی ایسی چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، حلیمہ آپا نے روحین کو رحسان سے کہا تھا۔ رکیے، روحین نے تیزی سے چلتے ہوئے بخت اور اپنے درمیان کے فاصلے کو عبور کیا تھا۔ بخت جو گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا اس کی آواز سن کے مڑا تھا۔ جی کہیے، بخت نے وزاریت سی آنکھوں پہ سیاہ چشمہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کیسے حلیمہ آپا کو جانتے ہیں؟ روحین نے اپنی کان جیسی آنکھ اس پہ گاڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ بخت بدمزہ ہوا تھا۔ کیونکہ میں ایک جیتا جاگتا اپنے حواس پہ رہنے والا انسان ہوں، میرے ارد کیا ہو رہا ہے مجھے علم ہوتا ہے، آپ کی طرح بے علمی کا شکار نہیں رہتا میں۔ اور رہ گئی جہاں تک حلیمہ آپا کی بات، تو وہ میرے گاؤں سے آئی ہیں، ایک قابل اعتماد خاتون ہے، میں بچپن سے ان کو جانتا ہوں۔ بخت نے ناگواری سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، گھر میں سب کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ روحین کے دماغ سے ایک الجھن دور ہوئی تو ذہن نے کام کرنا شروع کیا۔ آپ کو ذرا جلدی نہیں خیال آگے سوال کا؟ عموماً کسی کی آمد پر لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے، مگر آپ کے کیس میں ہر چیز الٹ کیوں ہے؟ بخت نے اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے کہا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آپ بے بات غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ روحین کو اس کے اس رویے کی کہاں عادت تھی، اسے جھٹ شکوہ زبان پہ آیا تھا۔ اس سوال کا جواب بھی اپنے رویے میں تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں وہ رشتے والے کا پتہ ولید بھائی کے لیے پوچھ رہی تھی، مجھے بخوبی علم ہے، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے متعلق ایسی بات تو سوچ کے دیکھیں، میں جان نہ لے لوں۔ امانت ہے آپ میری، آپ کے ہر بات پہ دھمکی دینے لگے ہیں، روحین نے اس کے لہجے کی دہشت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ منہ پھلا کے اس نے بخت کی طرف دیکھا تھا۔ یہ دھمکی نہیں، آپ کے اس چھوٹے دماغ کے لیے یاد دہانی ہے، بخت نے لحاظ کیے بغیر جواب دیا تھا۔ ارے تم کب آئے؟ ولید نے گیٹ سے اندر داخل ہوتے خوش دلی سے پوچھا۔
बस अभी आया हूँ, तुम घर नहीं थे तो बस मैं वापस से निकलने लगा था। वक्त ने हाथ बढ़ा के मुसाफा करते हुए वलीद को बताया। वापस क्यों? अंदर चलो, बैठो कुछ देर, बल्कि अब खाना खा के जाना। गुड़िया को चाय पानी भी पूछा है वक्त से या नहीं? वो बैठे तो सही, फिर ही कोई पूछे। आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह वापस हो लेते हैं। रोहीन ने भी जिले दिल से कहा। अंदर आओ तुम वक्त। रोहीन, आप चाय वगैरह का इंतज़ाम करवाएं। मैं तो कभी नहीं बनाऊंगी इनके लिए चाय, रोहिन ने दांत पीस के कहते गुस्सा निकाला। तो तब जब उकब से आवाज़ आई, उसको लगा कि वो हलाकू भी चला गया होगा। मेरे लिए चाय आप खुद बनाएंगी, वरना मैं चाय तब तक वापस भेजता रहूँगा जब तक आपने खुद नहीं बनाई होगी। वक्त ने उसके अरमानों पे पानी फेरते हुए आर्डर जारी किया था और अंदर की जानी बढ़ गया था। नो वे। पीछे रोहिन मुठियाँ बीच के रह गई थी। किचन से बर्तनों की आवाज़ें आज कदरे बुलंद थी। जलते दिल के साथ चाय की पत्ती के उबाल को वो किन अखियों से मुलाजा कर रही थी। क्या हुआ आपको रोहीन आपी? अभी तो अच्छे भले मूड में थी आप, खतीजा ने चूल्हे के आगे खड़ी रोहीन से पूछा था। कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, जल्दी से तुम ये कबाब फ्राई करो। शाबाश। रोहीन ने खतीजा का ध्यान अपनी तरफ से हटाया। घर वाले तो मुझे मानने को तैयार नहीं और खुद कितना हक जमाते हैं, रोहीन ने स्लेब पर कप पटकते हुए कहा। मैं भी आज ऐसी चाय बना के दूंगी कि सारी उम्र याद रखेंगे, रोहिन ने नतने फुलाए। गुड़िया जल्दी चाय लगा दो, वक्त ने फिर एक मीटिंग पर जाना है, वलीद ने किचन में आके कहा। जी बस भिजवा रही हूँ। खतीजा जल्दी से ये कबाब प्लेट में रखो, सब कुछ बाहर दे के आओ, चाय कपों में डाल रही हूँ मैं। बस हो गया है, खतीजा ने कहा। मेरी बात सुनो, ये जो ब्लैक वाला मग है ये तुमने बख्श साहिब को देना है, रोहिन ने राजदारी से कहा। क्यों, इसमें क्या खास है? खतीजा को अब कौन समझाए। कुछ भी ख़ास नहीं, ये कम चीनी वाली चाय है इसलिए ये उनको देनी है। जाओ अब जल्दी से आओ, रोहीन ने खतीजा को उजलत में कहा। उसको भेज के वो दिल ही दिल में कलमे का वेट करती अपने रूम में चली गई थी ताकि अपने कमरे की खिड़की से टीवी लाउंज का मंजर मुलाहिजा करे। जो करना था वो तो कर आई थी, मगर अब डर से बुरा हाल हुआ पड़ा था। खतीजा ने चाय और लवाजमात सर्व कर दिए थे। वलीद ने चाय का ब्लैक में वर्क की जाने बढ़ाया, जिसको खतीजा ने रोहीन की हिदायत पर अमल करते उसके सामने ही रखा था। चाय को देख के बग की आंखों में एक चमक सी आई थी। बग ने चाय का कप उठा के वलीद की किसी भी बात का जवाब देने से पहले सिप लिया और एक सेकंड को थमा। इसको लगा कि वो चाय वापस निकाल देगा, मगर सामने ही वलीद बैठा हुआ था। कैसी बनी है चाय? वलीद ने हंसते हुए पूछा। बहुत ज़बरदस्त, बग ने सेकंड के 1000वें हिस्से घूंट को ज़बरदस्ती अंदर निकलते हुए कहा। चाय क्या थी? दारचीनी की कहवा कह लें, वो चीज़ जिससे बग को बचपन से ही चिढ़ रही थी। इससे कभी दारचीनी नहीं खाई थी, खाना तो दूर की स्मेल से भी इसको मसला था। बख्त बाई को दारचीनी बिल्कुल नहीं, वो तो उसकी खुशबू से भी दूर भागते हैं, इसलिए हमारे घर में दारचीनी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। माम का कहा जुमला किचन में खड़ी रोहीन के दिमाग में गूंजा, इसलिए गुस्से में वो चाय में दारचीनी घोल के, बल्कि दारचीनी में थोड़ी सी चाय घोल के बग को चाय भिजवा आई। मगर अब कमरे की खिड़की में खड़ी धड़कते दिल से बाहर का मंजर मुलाहिजा कर रही थी। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर बग चाय का कप खाली करता वलीद से कोई बहाना करके चला गया था, मगर पीछे रोहीन का बुरा हाल हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? वो अब गुस्सा होंगे और भी ज़्यादा। दिल में ढेरों पचावे लेके वो वहीं ढेर हो गई थी। अगले दिन कोचिंग सेंटर में माहम का यान से सामना नहीं हुआ। वो मुंह बनाती दिल ही दिल में यान की क्लास लेने का तैयार करती घर वापस आई। आते ही कमरे में बंद हो गए उसने यान का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी, वो कमरे में टहलते हुए सोचो विचार में मसरूफ थी। चौथी बेल पे कॉल उठा ली गई। हेलो फराडिए धोखेबाज, माहम ने उसके कॉल उठाते उसको अलकबाज से नवाजा। अयान ने एक पल को कान से मोबाइल हटा के देखा कि कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं। क्या क्या ये सब किसको कह रही हो? तुमसे और किससे? तुम हो ना फ्रॉड, ये धोखेबाज भी। कहाँ गायब हो गए? बताओ मुझे ज़रा। ला हौला वला कुव्वत, पहले तो मुझे ये घटिया नामों से पुकारना बंद करो। मैंने क्यों गायब होना है? आज मैं कोचिंग नहीं आ सका क्योंकि मुझे थोड़ा काम से जाना पड़ गया था यूनिवर्सिटी। देखो, मुझे धोखा देने के बारे में कभी सोचना भी मत। ये बात सोचना कि लड़की ज़ात है तो फ्लर्ट कर लूँ। माहम ने उसको तनबिया करना मुनासिब समझा। क्यों होल फोल बक रही हो? शट अप, कॉल बंद करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जब तुम्हारा दिमाग ज़रा सेट होगा तो मुझसे बात करना। अच्छा ज़्यादा गुस्सा मत करो, ये तो मैंने बस तुम्हें टेस्ट करने को बोल रही थी। माहम इसको गुस्से में देख के थोड़ा नॉर्मल हुई। व्हाट टेस्ट? क्यों? मैं कोई तुम्हारा लैब में रखा हो केमिकल जिसको तुम टेस्ट कर रही हो? मैं सुबह का गया हुआ, अभी घर वापस आया हूँ। तुम्हारी कॉल दे के थोड़ा दिल खुश हुआ कि मूड अच्छा हो जाएगा, मगर तुमने तो हद ही कर दी।
میں بھی ابھی گھر آئی ہوں کوچنگ سینٹر سے اور آتے ہی تمہیں کال کیا ہے۔ ماہم نے اپنے ناخن کو کھرچتے ہوئے کھڑکی کا پردہ پیچھے کرتے ہوئے ایان سے نرم اور دھیمے لہجے میں کہا، بول تو نے آج بھی کوچنگ میں مس کر دی؟ ہائے کاش ہمارا نکاح ہوا ہوتا۔ شکل سنبھالو اپنی، میں کیوں مس کرنے لگی؟ اور بات سنو، ٹائم سے گھر پہ ہی ہمارے نکاح کی بات کرو، کہیں واقعی میں تمہیں یہ نہ کہہ دوں کہ تم نے دیر کر دی۔ یو مس جوہی، تم کبھی بھی اچھی بات نہ کر لینا، مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ آج میں گھر بات کرنے والا ہوں، تم بند کرو فون، ایان نے درش لہجے میں کہا۔ بیسٹ آف لک، ماہم نے اس کی بات سن کے پر امید لہجے میں کہتے ہوئے کال بند کر دی، اور اب ایک پیاری سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر بسیرا کر لیا۔ ایان بھی سر جھٹکتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، سب کسی کے گھر گئے تھے۔ کوچنگ سے آ کے مام سیدھا کمرے میں گھس گئی تھی۔ اب بھوک لگی تو کچن کا رخ کیا۔ اب وہ کھانا کھا کے باہر نکل رہی تھی جب اس کا سامنے سے آتی ملائکہ سے ہوا، جو گزشتہ دنوں کی نسبت آج خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہیلو ڈارلنگ، ملائکہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہیلو، تم بڑی خوش لگ رہی ہو، ماہم نے آخر پوچھ لیا۔ پچھلے دنوں تو اس کا سوگ نہیں تھا ختم ہو رہا، لگتا ہے عقل آ گئی ہے، ماہم نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے شکر ادا کیا۔ بہت زیادہ تم سنو گی تو تم بھی خوش ہو جاؤ گی، ملائکہ نے اپنے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے ماہم کا تجسس بڑھایا۔ اچھا بتاؤ پھر، ماہم نے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کے ملائکہ کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سے گلاب جامن اٹھایا۔ ضرور، پہلے منہ تو میٹھا کرو، ملائکہ استاذیہ ہنستے ہوئے بولی۔ جلدی بتاؤ اب، ماہم نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے گلاب جامن کی ایک بائٹ لی تھی۔ میری اور ایان کی منگنی ہو گئی ہے، سب گھر والے ادھر ہی گئے ہوئے ہیں، ملائکہ نے ہنستے ہوئے ماہم کو بتایا، جبکہ ماہم کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کا ذہن ایک پل کو معاف ہو گیا۔ گلاب جامن جو کچھ دیر پہلے میٹھا لگا اب زہر کا محسوس ہونے لگا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ تم تو بھائی، میرا مطلب ہے کہ دادو کہتی ہیں کہ… میں کیوں مذاق کرنا ہے، تم کال کر کے پوچھ لو، چاہے تائی اماں سے، ملائکہ نے اس کی اٹھتی رنگت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ وہ شکستہ قدموں سمیت اپنے کمرے کی جانب بڑھی، پیچھے ملائکہ اس کو وعدے دیتی رہ گئی۔ آج میں کوچنگ نہیں آ سکا کیونکہ مجھے تھوڑا کام سے جانا پڑ گیا تھا یونیورسٹی۔ ایان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ تو یہ کام تھا؟ اس نے کیوں بے وفائی کی؟ کہیں بچپن سے لے کر آج تک کیے جانے والے مذاق کا بدلہ تو نہیں لے لیا؟ میرے جذبات سے کھیل گیا وہ، اتنا کیسے گر گیا؟ ماہم نے اپنے کمرے میں آ کے سوچوں کے گرداب میں پھنس گئی۔ آنسو زاروں کی تار اس کے رخسار کو بھگو کر اس کا دامن بھگو گئے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ ایسی ہی حالت ایان کی تھی جب اس کو گھر جاتے ہی مہمانوں نے ویلکم کیا اور بتایا کہ اس کی نسبت ملائکہ سے طے کر دی گئی ہے۔ یکدم سے منظر بدل چکا ہے، دل میں ٹمٹماتے دیے ایک پل کو بجھ گئے تھے، کانوں میں سرگوشیاں گونج رہی تھی، ایان کی آوازیں، اس کے مذاق، اس کے کیے جانے والے نئے عہد و پیما۔ کیا سب مذاق تھا؟ ماہم کا دماغ کام کرنا بند ہو چکا تھا، وہ چاہ کے بھی آنسو روک نہیں پائی۔ آنسو زاروں کی تار نکل کے اس کے رخسار بھگو گئے۔ وہ سب سے چپ کے رونا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس سے وجہ نہ پوچھ لے۔ ایان نے اس کو کوئی اور داستان محبت سنائی، مگر آج ملائکہ کی آنکھوں نے جو داستان اس کو سنائی اس میں ملائکہ نہیں، ماہم نہیں، ملائکہ تھی۔ ماہم، ایان نے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ماہم کو پکارا۔ کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل تک نہیں دیکھنی۔ میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ایان اس کے بکھرے حلیوں کو دیکھ کے فکر مند ہوتا آگے بڑھا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں غلط سمجھی تو میں اب ہوں تم جیسے مکار دھوکے باز انسان کو۔ ماہم نے اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا، اور وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ دیکھو تم میری بات سنو پہلے، میں تو خود سب دیکھ کے شوق میں آ گیا ہوں۔ ایان پہلے ہی پریشان تھا، ماہم کی حالت دیکھ کے اور بکھر گیا۔ مسٹر ایان، آپ اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ، ورنہ میں شور مچا کے سب کو اکٹھا کر لوں گی، سمجھے تم؟ ماہم کسی طور قابو نہیں آ رہی تھی، اعتبار ٹوٹا تھا، خسارہ بڑا تھا۔ اوکے پلیز تم پرسکون رہو، میں سب ٹھیک کر لوں گا، پلیز بس تم رونا مت۔ ایان کو اس کی حالت پہ رحم آیا، دل چاہا سب کچھ تباہ کر دے، مگر یہاں بھی وہ اپنی فیملی کا ہاتھوں دب گیا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گویا معاف ہو گئی۔ وہ تو خوشی خوشی گھر داخل ہوا تھا تاکہ اپنی ماں سے آج بات کر سکے کہ اس کو ماہم سے شادی کرنی ہے، مگر یہاں سب الٹ ہوا۔ گھر مہمانوں سے بڑا پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا، سب نے سرپرائز کہہ کے اس کا استقبال کیا، اور اس کی والدہ نے سب کے سامنے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کو یہ خوشخبری سنائی تھی، جسے ایان کی تو یہ دلی خوشی تھی۔ ماں کے منہ سے نکلے الفاظ اس کی دنیا ہلا گئے تھے، اس کے پاس گویا الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ روہین اس وقت شدید بوریت کا شکار ہو گئی تھی۔
وہ ولید ابھی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا۔ وہ اکیلی اب لان میں رکھی چیئر پر بیٹھی کھڑکی سے نظر آتے چاند کو تکنے لگی۔ کتنا کچھ بدل گیا ہے، وہ حالات نہیں رہے، زندگی تقاضے اچانک سے تبدیل ہو چکے۔ پہلے مشکلات کچھ اور نہج کی تھیں، اب کسی اور نیت کی ہیں۔ کیا ہے یہ زندگی؟ ایسے بے شمار سوچیں روحین کے دل و دماغ میں چل رہی تھیں۔ سب سے بڑی مشکل امتحان تو اب اس کی اور بک کی شادی کا ہے، جو نہ جانے کس طرح حل ہوگا۔ اگر بک کی دادی نہ مانی، بک کو خود میری فکر ہونی چاہیے۔ اس دن کے بعد ابھی تک میرے سے اس موضوع پر بات کرنا گوارا نہیں کی۔ تم نے اس کو موقع ہی کب دیا؟ وہ تم دونوں کے تعلقات اس نوعیت کے ہیں بھی نہیں کہ معاملات ڈسکس ہوں۔ روحین کے ضمیر نے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ وہ پیچھے تاب کھا کے رہ گئی۔ تبھی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اسے ہڑبڑا کے پاس پڑا موبائل اٹھایا۔ ماہم کی کال تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو ماہم؟ روحین نے خوش ہونے کے ساتھ ہی کال پک کی۔ وعلیکم السلام، مجھے کیا ہونا ہے، تم کیسی ہو؟ ماہم نے مدھم لہجے میں کہا۔ آنٹی کیسی ہیں؟ ہاں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ ماہم تم ٹھیک ہو نا؟ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ روحین کو فکر لائق ہوئی کیونکہ اس کے لہجے کا خالی پن اس کو کھٹکا۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ سب ٹھیک ہے، بس میرا دل بہت اداس ہے۔ روحین تم ادھر آ جاؤ پلیز، ماہم نے اپنے آنسو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ وہ بس اپنا دھیان کسی اور طرف لگانا چاہ رہی تھی۔ میں ضرور آ جاتی، مگر ماہی می جان تمہیں تو پتہ ہے نا، فی الحال میں ادھر نہیں آ سکتی۔ تمہاری دادو کو میں پسند نہیں ہوں بالکل بھی، روحین نے بجھے دل سے کہا۔ دادو کی بے اجازت کا بھی نہ کوئی سر ہے کہ پیر، جس کے لیے سب کر رہی ہیں اس نے تو کوئی اور چاند چڑھایا ہوا ہے، ماہم نے کہا۔ کیا مطلب؟ روحین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بتاؤں گی سب، تم فی الحال ایک کام کرو، بک بھائی کو کال کر کے کہو مجھے تمہاری طرف ڈراپ کر دے، مجھے کچھ دنوں کے لیے تمہارے ساتھ رہنا ہے، میں ادھر بور ہو گئی ہوں۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، موسٹ ویلکم، میرا دل بھی لگ جائے گا۔ تم پھر بھائی کو کال کر کے کہو وہی مما اور بابا سے پرمیشن لے کر مجھے تمہارے گھر چھوڑ کے آئیں۔ تم خود بات کرو نا، میں کیسے بات کروں ان سے؟ روحین کو بک سے بات کرنا ایک مشکل ترین کام لگا۔ کیا مطلب کیسے بات کرو؟ شوہر ہیں وہ تمہارے اور منہ سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اگر مجھے بلانا ہی نہیں چاہتی ادھر، ماہم نے آخر میں روحانسی ہو کے کہا۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، اچھا تم نا مجھے ان کا نمبر بھیج دو، میں بات کر لوں۔ روحین نے ماہم کے ناراض ہونے کے ڈر سے جلدی حامی بھری۔ واٹ، تمہارے پاس بھائی کا نمبر نہیں؟ مطلب اپنے شوہر کا؟ لڑکی کچھ عقل کرو، بھیج دو نا۔ روحین نے اب منت کی۔ بھیج رہی ہوں، آ کے درست کرتی ہوں تمہیں، ماہم اس کو تنبیہ کرتی کال بند کرتے اس کو نمبر بھیجنے لگی۔ فی الحال اس کو اس ماحول سے فرار چاہیے تھا، اسے وہ کچھ دنوں کے لیے اس ماحول سے دور جانا چاہ رہی تھی، ایان سے دور بھاگ رہی تھی۔ ماہم نے نمبر بھیج دیا تھا، اب وہ موبائل ہاتھ میں لیے شش و پنج میں تھی کہ کیا کرے۔ ایک طرف ماہم تھی تو دوسری طرف اس کا نک چڑھا بھائی، جس سے وہ تازہ پنگا لے چکی تھی۔ ڈرنا نہیں ہے، بس وہ کھا تھوڑی جائیں گے، بس اپنی بات کہہ کے جلدی سے کال بند کر دینا۔ روحین نے اپنے آپ کو تسلیاں دینا شروع کی۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک رہے گا، بس جلدی سے کال بند کر دینا۔ روحین نے خود کو سمجھاتے ہوئے نمبر ملایا۔ نمبر ملا کے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم، بڑی مردانہ آواز میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، میں روحین بات کر رہی ہوں۔ مسز بک صاحب اپنا تعارف نہ کروائیں؟ پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں آپ کی آواز سن کے ہی پہچان جاتا ہوں، بک نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، روحین نے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا، جو آج کل زیادہ ہی بک کا سیر ہوا جا رہا تھا۔ کہیں پھر تو چائے پہ انوائٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہیں؟ بک نے گزشتہ ملاقات کے حوالے سے طنز کیا۔ دیکھیں اس بات کو بیچ میں مت لے کے آئیں، تب آپ کی وجہ سے سب ہوا۔ ویسے حد کرتی ہیں آپ کی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اس کے ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہرا دیتی ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ آپ ہی ہوتے ہیں، روحین نے دو بدو بولی تھی۔ اچھا تو کیا کسی اچھی تبدیلی کی وجہ بنی ہے میری ذات؟ بک نے زمانی بات کی۔ کئی رنگ روحین کی آنکھوں میں آن ٹھہرے، دل انوکھے لے میں دھڑک اٹھا۔ اس کے آنے سے واقعی بہت مثبت تبدیلیاں آئی تھیں اس کی زندگی میں۔ بک کے نام سے اس کو تحفظ ملا تھا، دل میں آیا اس کو سب وہ احساسات بتا دے جو آج کل اس کو سوچ کے بھی اس کے وجود کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ وہ سب دل میں پنپتے خواب، وہ خواہشات بتا دے جو بک کو کے ساتھ کو لے کر وہ سوچنے لگ گئی تھی، مگر پتہ نہیں کب وہ اپنے دل سے ڈر نکال کے اس حقیقت کو حق سے اپنائے گی اور بک کا ساتھ دے گی۔ آپ کی خاموشی کو میں نہ ہی سمجھوں پھر؟ بک کو اس کی خاموشی سے حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ اب وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو اچھے سے آگے لے کے بڑھے، مگر دوسری جانب وہی خاموشی۔ اس کا جواب شاید کسی اور وقت دے سکوں، فی الحال مجھے آپ سے ایک بات
مجھے بات کرنی ہے، ایک بات مانیں گے؟ روحین نے اس کو ٹالتے ہوئے اصل بات کی طرف لانا چاہا۔ آخری بات روحین نے قدرے اپنائیت سے کہی۔ جس انداز میں آپ نے کہا ہے، آپ جان مانگے تو میں دے دوں۔ برق کا لہجہ شوخ ہوا۔ برق کے انداز پہ روحین کے چہرے پر رنگوں کی کوسے قضا کے رنگ نظر آنے لگے۔ رخسار سرخ پڑ گئی، زیر لب وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے بھلا کیا کرنی ہے آپ کی جان؟ روحین نے منمناتے ہوئے کہا۔ ویسے میری جان تو آپ کے پاس ہی ہے۔ برق نے گمگیر لہجے میں زمانی بات کہی۔ وقت؟ روحین چڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کام بتائیں۔ برق نے اس کو مزید ستانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اب شرافت سے بات پوچھی۔ مام کو ہماری طرف چھوڑ جائیں پلیز، خیریت ہے؟ اور اس وقت تو 9 بجنے لگے ہیں۔ برق نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، وہ ہمارے گھر نہیں آ سکتی کیا؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ ویسے تو بڑا کہہ رہے تھے کہ چاہے جان مانگ لے۔ روحین کو اس کے سوالوں پہ غصہ آیا۔ برق اس کے انداز پہ مسکرائے بغیر نہیں رہا۔ پہلی بات، وہ آپ کا گھر نہیں میکا ہے۔ دوسری بات کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ جاتا ہوں، غصہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اب میری باتوں کو کیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ تھینک یو۔ اچھا آپ جلدی سے چھوڑ جائیں کیونکہ اس کو مزید دیر ہو جائے گی۔ میں اب کال بند کر رہی ہوں، خدا حافظ۔ کتنی بے مروت لڑکی ہیں آپ، اپنے کام کی بات کرتے ہی کال بند کرنے لگی ہیں۔ برق نے افسوس سے کہا۔ تو میں اور کیا کروں؟ روحین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اچھی بیک مات کی طرح کوئی 2 پیار بھرے بول بولے۔ برق نے دل میں چھپے ارمانوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں اچھی بیگم نہیں ہوں، روحین کہتے ہوئے کھٹک سے کال بند کر گئی۔ برق نے بھی ہنستے ہوئے موبائل پاکٹ میں ڈالا۔ برق کے آنے سے روحین کی زندگی میں صحیح معنوں میں بدل گئی تھی۔ اس کے آنے سے واقعی بہت مثبت تبدیلیاں آئی تھیں اس کی زندگی میں۔ برق کے نام سے اس کو تحفظ ملا۔ آج جب برق نے کال کی پہ روحین سے پوچھا تو اس کے دل میں آیا کہ اس کو سب وہ احساسات بتا دے جو آج کل اس کی سوچ کو بھی اس کے وجود کو احاطہ کر لیتے ہیں، مگر پتہ نہیں کب وہ اپنے دل سے ڈر نکال کے اس حقیقت کو حق سے اپنائے گی اور برق کا ساتھ دے گی۔ اس کو شروع سے ہی لگتا ہے کہ کچھ برا ہو جائے گا۔ وہ اتنی خوش قسمت تو نہیں رہی شروع سے ہی، جو اتنا مکمل انسان، اتنا مکمل گھر اس کو ملا۔ اب تو بڑی اماں کا انکار اس کے ڈر کو حقیقت بنا کے اس کے سامنے لے آیا تھا۔ جاری ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ۔